يمكن. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. اللهم فقهني في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم فقهني في الدين. اللهم آت حكمة ورشدا. اللهم آت حكمة ورشدا. اللهم آت حكمة ورشدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے ہم آغاز کریں گے دعا اور ذکر سے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا ہمارا ذکر ہے سبحان اللہ و بحمدہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، تو آپ سبحان اللہ و بحمدہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھا کریں. صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اس کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. یعنی 100 مرتبہ ایک دن میں جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ کو پڑھتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. اس کو یاد رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے فونز پر ایک ریمائنڈر لگا لیں اس ذکر کا، تاکہ جب بھی آپ وہاں پر نظر پڑیں تو آپ کو یاد آ جائے.
یا پھر اپنے گھروں کی جو دیواریں ہیں یا شیشے ہیں جہاں آپ کی زیادہ نظر پڑتی ہے تو وہاں پر آپ اس ذکر کو لگا لیں تاکہ جس جس کی نظر پڑے وہ بھی پڑھے اور آپ بھی پڑھیں تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور ان کو بھی اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدی، اس کی فضیلت کیا ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کے ساتھ آج کی ہماری دعا ہے، بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ اللہم اسلمت نفسی الیکا وفوضت امری الیکا ووجہت وجہی الیکا والجأت ظہری الیکا رغبتا ورہبتا الیکا لا ملجأ ولا موجا منکا الا الیکا آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان تیرے سپرد کی اور اپنا معاملہ تجھے سونپا اور اپنا رخ تیری طرف موڑا اور تیرے آگے سر تسلیم خم کیا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے انعام کی امید میں اور سزا کے خوف میں تیرے سوا کوئی جائے پناہ اور نجات کی جگہ نہیں مگر تیری ہی طرف۔ میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جسے تو نے بھیجا۔ یہ دعا بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہ دعا ہم تب پڑھتے ہیں جب ہمیں کوئی راستہ نہ مل رہا ہو یا ہم کوئی فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں یا ڈپریشن میں ہوں تو پھر یہ دعا ہم پڑھتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت ترجمہ ہے کہ اے اللہ، میں نے اپنی جان تیرے سپرد کی اور اپنا معاملہ تجھے سونپا اور تیری طرف رخ موڑا اور تیرے آگے سر تسلیم خم کیا اور تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی انعام کی امید میں اور سزا کے خوف میں تیرے سوا کوئی جائے پناہ اور نجات کی جگہ نہیں مگر تیری ہی طرف۔ میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جسے تو نے بھیجا۔ یہ دعا جو رات کے اذکار ہیں ان میں بھی موجود ہے۔ آپ لوگوں کے پاس جن کے پاس ربیع سالوکہ ہے بک اذکار والی، اس کا جو پیج نمبر 55 ہے اس میں یہ دعا موجود ہے، تو آپ بے شک اس کو یاد نہ کریں، اس دعا کو مشکل ہے تھوڑی لیکن آپ اس کو دن میں 1 مرتبہ لازمی پڑھ لیا کریں۔ اللہم اسلمت نفسی الیکا وفوضت امری الیکا ووجہت وجہی الیکا والجأت ظہری الیکا رغبتا ورہبتا الیکا لا ملجأ ولا موجا منکا الا الیکا آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم سب سے پہلے سورہ ہمزہ سمجھیں گے اور اس سے پہلے آپ تلاوت لازمی سن لیں اور تلاوت سنتے ہوئے آپ نے جو نظر ہے وہ اس کے ترجمے پہ رکھنی ہے۔ سورہ ہمزہ 30 پارہ میں ہے اور آپ نے نظر ترجمے پہ رکھنی ہے تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ جو اس کا مین لے آؤٹ ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی۔ کیا ہوا؟ ہاں جی، سورت آپ سب نکال لیں اپنے قرآن سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله
أمد ممددة بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ہمزہ. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا اور غیبت کرنے والا ہے، جو مال کو جمع کر کر کے رکھتا ہے اور گنتا جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا. ہرگز نہیں، یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا. اور تجھے کیا معلوم کہ ایسی آگ کیا ہوگی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی. وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی، بڑے بڑے ستونوں میں ہوگی. سورہ ہمزہ کا بنیادی جو مضمون ہے، یہاں پر دھتکارا جا رہا ہے ہر اس انسان کو کہ جو بہت زیادہ غیبت کرنے والا، عیب ٹٹولنے والا اور بہت زیادہ عیب ٹٹولنے والا اور غیبت کرنے والا ہے. تو لہٰذا ہلاکت ہے. ویلون کا مطلب ہے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. اور ویلون جو ہے یہ ایک جہنم کی ایک وادی ہے جس کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ ہر اس انسان کے لیے، یہ ویل، یہ جہنم کی وادی ہر اس انسان کے لیے ہے کہ جو بہت زیادہ طعنے کرنے والا، بہت زیادہ عیب نکالنے والا اور بہت زیادہ غیبت کرنے والا ہے، خواہ وہ منہ پر کرنے والا ہے یا خواہ وہ پیٹھ پیچھے کرنے والا ہے. تو لہٰذا یہ چیز ہم سورہ حجرات کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر کے آئے ہیں الحمدللہ، کیونکہ ایک عقل مند انسان کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. وہ اس کے لیے آیات ایک ہمیشہ کے لیے ایک ریمائنڈر کا سبب ہوتی ہیں. لیکن آج ہم اس آیت کو تھوڑا سا مختلف رخ کے ساتھ سمجھیں گے کہ آخر وہ کیا طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اس سے بچ سکیں، کیونکہ اس کا انجام ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے. یہاں پر اس کے لیے ہلاکت کہی گئی ہے، وہاں پر کہا کہ تمہارا جو جرم ہے وہ ایسا ہے کہ تم مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، اور پھر کیا معراج کے موقع پر ان کا عذاب اور ان کی جو سزا ہے. تو لہٰذا ہمارے سامنے یہ تمام حالات رکھ کر اب ہمارے لیے سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ہمارے لیے کیا لے آؤٹ ہو، کیا وہ پلان ہو کہ جس کے ذریعے سے ہم اس جرم سے، اس قباحت والے عمل سے بچ سکیں. تو آپ دیکھیں کہ عام طور پر ہم نہ بھی غیبت کر رہے ہوں، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے یا کوئی بات کرنے والا آ جاتا ہے کہ ہمیں بات کرنی پڑتی ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری جو زبان سے الفاظ نکل آتے ہیں. تو ایسے مواقعوں پر محتاط رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جہاں پر آپ نہیں چاہ رہے لیکن ایک تھرڈ پرسن ہے اور وہ آپ کو کمپیل کر رہا ہے کہ آپ بولیں، لیکن آپ نہیں بولنا چاہ رہے لیکن پھر بھی آپ کے منہ سے الفاظ نکلے. ایسے موقع پر محتاط رہنے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا اس موقع پر کیا کرنے کی ضرورت ہے، کیا سٹیپس ہم فالو کر سکتے ہیں. آپ کے ساتھ یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ ان تمام سٹیپس کو لکھ لیجئے اپنے پاس اور ہر دن ایک ریویو دیں، ہر دن ان کو دیکھیں. بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس صفحے پر آپ لکھ رہے ہیں اس کو اپنے قرآن کے پہلے صفحے پر رکھیں تاکہ ہر دن ہم ان کے طریقوں کو دیکھ لیں، اور پھر کوئی بھی موقع آئے تو ہمارا ذہن فوراً جو ہے وہ ہمارے ذہن میں وہ آئیڈیا پاپ اپ ہو کہ ہاں اب مجھے یہ کام کرنا ہے. تو سب سے پہلی چیز کہ جب بھی کوئی غیبت کا موقع آ جائے تو پوری کوشش کریں کہ جس انسان کی غیبت کی جا رہی ہے اس کا دفاع کیا جائے، اس کا دفاع کیا جائے. کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ آج اگر ہم کسی کا دفاع کریں گے تو کل اگر ہماری کبھی عزت پر داغ لگتا ہے ہماری پیٹھ پیچھے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ضرور ہماری حمایت کرے گا اور وہ ضرور ہماری دفاع کا انتظام کرے گا، اور ضرور کسی انسان کو ذریعہ بنا دے گا کہ وہ ہمارا دفاع کرے. تو لہٰذا پوری کوشش کی جائے کہ اس انسان کا دفاع کیا جائے. پھر اس کے بعد ایک اور طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ بچ سکتے ہیں، وہ یہ کہ ہم یہ کوشش کریں کہ موضوع کو بدلیں. کیونکہ اگر ایک سامنے والا ایک انسان ہے، سولو ہے، تو وہاں پر ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ موضوع کو بدلیں. پھر اس کے علاوہ یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے چہرے کے تاثرات کو بڑا سیریس رکھ لیں کہ اگلے بندے کو پتہ چل جائے کہ بندہ میری بات سے بڑا انکمفرٹیبل ہو رہا ہے، اس کو خوشی محسوس نہیں ہو رہی، یہ چسکا نہیں لگا رہا، یہ 1 to 1 کمیونیکیشن نہیں برقرار رکھ پا رہا، تو لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ شاید اب مجھے بس کر جانا چاہیے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اگلے انسان کو روک سکتے
سکتے ہیں اس گناہ سے. پھر اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل یہ معاملہ آؤٹ آف کنٹرول ہے تو وہاں سے پھر سب سے بہترین طریقہ یہ ہے, کیونکہ کل کی آیات میں ہم نے پڑھا کہ مومنین منافقین کو یاد دلائیں گے کہ تم نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو ایسی سچویشنز میں ڈالا کہ جہاں تمہارا ایمان فتنے کا شکار ہوتا تھا. تو لہٰذا آپ میں سے جو لوگ کل کے لیکچر کو جنہوں نے مس کیا ہے, میک شور کریں کہ آپ اس کو سن لیں. بہت سارے کانسیپٹس انشاءاللہ ہمارے کلیئر ہوں گے. تو لہٰذا اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر معاملہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے تو پوری کوشش کریں کہ وہاں سے اٹھ جائیں. ہمت باندھنا ہوگی لیکن وہاں سے اٹھنا ہی سب سے زیادہ بہتر ہے. پھر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, کیونکہ جب ہم دین کی طرف لگنے لگتے ہیں تو لوگ آپ کے سامنے مسائل لے کر آتے ہیں اور آپ سے ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس آپ سے ٹائم لینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے مسائل آپ کے سامنے رکھیں. تو ایسی صورتحال میں پھر کیا کرنا ہے کہ خود سے ایڈیشنز نہیں کرنی, بلکہ اس صورت میں بھی کیا کرنا ہے کہ اس انسان کو حسن سن کی طرف ابھارنا ہے. اس کو کہنا ہے کہ آپ پازیٹیو سوچیں, اچھا سوچیں, اس انسان کو پازیٹیوٹی کی طرف لانا ہے, نہ بجائے اس کے کہ ہم کوئی نیگیٹو بات کریں اور وہ انسان مزید بھڑکتا جائے اور مزید اس کے اندر ایک آگ ابلتی جائے. پھر اس کے علاوہ ایک اور طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کوڈ ورڈ یوز کر لیں. مثلا فیملی کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بات ایک دم سے کسی نے اسٹارٹ کر دی ہے تو یہ جو طریقہ ہے کافی کارآمد ثابت ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی کوڈ ورڈ یوز کریں. جیسے کوڈ ورڈ کیا ہو سکتا ہے, مردہ گوشت. اب جیسے ہی آپ بولیں گے مردہ گوشت تو اگلا فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ بندہ مجھے غیبت سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے اور لہٰذا وہ کوشش کرے گا کہ وہ اس سے باز آ جائے اور فوراً رک جائے گا. تو کوڈ ورڈ یوز کرنا بھی اس سے جو ہے وہ کارآمد ثابت ہو سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے چہرے پر بدلی لائیں, اپنے بدلی کا احساس اس انسان کو دلائیں, تاکہ اب کیا ہوگا کہ وہ انسان جو ہے وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ ہاں یہ بندہ جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہے. اور دوسرا یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ فوراً اپنے منہ سے جو ہے اس انسان کے لیے دعائیں کریں جو اس انسان کے لیے وہ بات کر رہا ہے, کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ اسے بھی ہدایت دے. تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ اگلا انسان جو ہے وہ فوراً رکنے کے اوپر مجبور ہوگا. پھر ایک اور بڑا معاملہ پیش آتا ہے ہمارے ساتھ, وہ یہ کہ بعض اوقات ہمارے بڑے لوگ جو ہیں وہ کسی انسان کی, کسی تھرڈ انسان کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ماں باپ ہو سکتے ہیں, ہمارا شوہر ہو سکتا ہے, ہمارے ساس سسر ہو سکتے ہیں. اب آپ اس سٹیج پر ہیں کہ نہ تو آپ ان کو روکنے کے قابل ہیں, نہ آپ وہاں سے اٹھنے کے قابل ہیں, کیونکہ آپ اٹھے تو وہ بدتمیزی ہے, روکیں گے تو وہ ناراض ہوں گی, وہ مزید جو ہے وہ تعلقات میں خرابی کا باعث بنے گا. تو لہٰذا حکمت کے تحت ہمیشہ قدم رکھنا ہے, اور اسپیشلی جب دین پر عمل کرنا ہے تو آپ کو حکمت سے چلنا ہے. تو لہٰذا ایسی صورتحال میں پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ اپنی بات مکمل کر لیں تو آپ اس انسان کی جو شخصیت ہے اس کا اچھا پہلو فوراً بیان کریں کہ میں نے تو ایک بار یہ دیکھا تھا کہ وہ ایسی بات کر رہا تھا, میرے تجربے میں تو ایسا ہے. تو جب آپ اس طرح سے نرمی کے ساتھ پیار سے بات کریں گے تو اگلا بندہ فوراً کہے گا کہ ہاں واقعی ایسی بھی چیز اس کے اندر ہے. تو جو ایک آپ کہہ لیں کہ جو انٹریکشن ہے وہ کنکلوڈ ہوگی ایک پازیٹیو نوٹ کے اوپر. تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس طریقوں کو اڈاپٹ کرتے ہوئے غیبت کو ہر حال میں ریزسٹ کریں, بجائے اس کے کہ وہاں پر بیٹھے رہیں اور ایک گونگے شیطان کا رد عمل دکھائیں. تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ نیگیٹو لوگوں سے جو وہ لوگ جو نیگیٹو تھنکنگ کے مالک ہیں, جو ہر بات کو نیگیٹو سمجھتے ہیں, ہر انسان کے اندر ان کو نیگیٹیوٹی نظر آتی ہے, ہر کام کے اندر, ہر سسٹم کے اندر ان کو جو ہے وہ عیب ہی نظر آ رہا ہوتا ہے, ہر سسٹم سے انہیں شکایات ہوتی ہیں, ایسے لوگوں کی کمپنی میں رہنے سے گریز کیا جائے. کیونکہ جب انسان کانسٹنٹلی ان کے اندر بیٹھا رہتا ہے تو بے شک آپ بڑی پازیٹیو اپروچ کے مالک ہیں, لیکن آپ کے اندر وہ چیزیں آنے شروع ہو جاتی ہیں, انکلکیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا یہ کچھ طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اس چیز کو روک سکتے ہیں. لیکن پوری یہ جو ہم نے ڈسکشن کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی غیر موجودگی میں, کسی بھی انسان کی غیر موجودگی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی عزت کو پامال نہ کیا جائے یا اپنے دل کی بھڑاس کو نہ نکالا جائے. کیونکہ غیبت میں ہوتا ہی کیا ہے, اس کی غیر موجودگی کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور اپنے دل کی بھڑاس نکالی جاتی ہے. یہ دونوں کام بہت ضروری ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو کوئی انسان برائی بتاتا ہے
اور وہاں پر اس حالت میں وہ برائی کرنا غیبت میں شامل نہیں ہوتی. اب یہ کیسی سچویشن ہے؟ مثال کے طور پر آپ کسی سے مشورہ لے رہے ہیں کہ میں نے فلاں کے ساتھ کاروبار کرنا ہے، کہ فلاں کے ساتھ میں نے بزنس کرنا ہے، یا فلاں کو میں نے اپنی بیٹی دینی ہے یعنی رشتے کے لیے، یا فلاں کا میں نے بیٹا کرنا ہے رشتے کے لیے. تو لہٰذا وہ فرد آپ سے یہ کہتا ہے کہ میرا ان کے ساتھ کافی عرصے کا تجربہ ہے، اور میرے تجربے میں ایسا آیا ہے کہ اس کے اندر فلاں فلاں خامیاں موجود ہیں، تو لہٰذا آپ ذرا محتاط ہو جائیں. اب یہ جو خامیاں وہ آپ کو بتا رہا ہے، یہ ایک مقصد کے تحت بتا رہا ہے، کیونکہ آگے کی بہت ساری زندگیاں بچ سکتی ہیں. تو یہ جو خامیاں بتانا ہے یہ غیبت نہیں ہے، لہٰذا ایسی صورتحال میں غیبت نہ ہوگی. اسی لیے جب کوئی مشتہ کر رہا ہے اور آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہے، اور وہ آپ سے آگے کہتا ہے کہ آپ اس انسان کے بارے میں کیا جانتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں اگر آپ نے کبھی کوئی غلط چیز اس کے اندر دیکھی ہے تو اس کو ضرور ہائی لائٹ کیا جائے، تاکہ وہ آگے بہت ساری زندگیوں کو سیو کرے گا. یہ چیز ہمیں کیسے ملتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب فقہا نے اور محدثین نے یہ محسوس کیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، وہ احادیث جو لوگ بتا رہے ہیں ہمیں، ان کی جو زندگی ہے اور ان کے کردار کے اوپر دیکھا جائے کہ آخر وہ کس کردار کے مالک ہیں، کیونکہ احادیث جو لوگ بتا رہے ہیں ان کے کرداروں کے اندر جو پرفیکشن آنا یہ بڑا ضروری ہے. تو لہٰذا اس معاملے میں پھر کیا کیا کہ محدثین نے بڑی تنقید اور بڑی چھان کے ساتھ جو ہے ان کے کرداروں کو دیکھا، ان کی آبزرویشن کی، لوگوں سے پوچھا کہیں یہ کم عقل تو نہیں ہے، کہیں یہ جھوٹا تو نہیں ہے، اس کی ہسٹری ایسی تو نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ ایسا وہ نہ کرتے، محدثین یہ کام نہ کرتے، تو آج ہم تک کبھی بھی آتھینٹک احادیث نہ پہنچتی. اور یہ جو اتنا بڑا کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آتھینٹک احادیث کی کمپائلیشن کا، یہ کبھی بھی سکسیسفلی اکمپلش نہیں ہو سکتا تھا. تو لہٰذا اس صورت میں پھر کیا ہوا کہ راویوں کے اندر ایک تضاد آنے لگا. کچھ راویوں کے بارے میں آنے لگا کہ یہ عادل ہیں، یہ حافظ ہیں، یہ متقی ہیں، یعنی ان کے بارے میں مشہور تھا، ان کی ہسٹری بڑی پیوریفائڈ تھی، لہٰذا جو روایت وہ دیتے تھے اس کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا تھا. اور کچھ راویوں کی ہسٹری کے بارے میں جب انہوں نے تنقید کی نگاہ سے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا یہ تو ذوف العقل ہے، یہ تو جھوٹا بھی رہ چکا ہے، یہ تو من گھڑت باتیں بھی بتا چکا ہے، یہ تو عموماً یہ اس کو بھولنے کی بڑی عادت ہے، یہ تو عادل نہیں ہے. تو لہٰذا ایسی صورتحال میں پھر ان کی جو روایات تھیں ان کو ضعیف قرار دیا گیا. آج بھی آپ کو جب حدیث آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے، اگر آپ کو کہا جاتا ہے یہ تو حدیث ضعیف ہے، یہ ضعیف حدیث نہیں ہے، بیسکلی اس کا راوی حدیث ہے جس نے وہ بات کہی ہے. تو اگر ضعیف راوی ہوگا تو اس کی بات بھی کسی صورت آپ کہہ لیں کہ قابل اعتبار نہیں ہوگی. تو لہٰذا ایسی صورتحال میں کہ جس کے پیچھے کسی کی خامی اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ اس کے پیچھے مقصد ہے. بعض اوقات آپ کو بھی اگر کوئی بات بتائی جاتی ہے تو اپنے تجربے کی بتائی جاتی ہے کہ ہاں میں نے فلاں شخص کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا، ہم اس کا نام نہیں لے رہے ہوتے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، کوئی اپنی بڑھاس نہیں نکال رہے ہوتے، اس کا مقصد ہوتا ہے کسی کو سکھانا. تو یہ چیز جو ہے وہ غیبت میں نہیں آتی. تو لہٰذا اس کے پیچھے ایک پرپز ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے. تو بس یہ چیز یاد رکھی جائے، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے خلاف بات کرنا اور پھر اس کے خلاف بات کرنے میں اپنے جذبات جو ہیں ان کی بڑھاس نکالنا، منفی جذبات کو ابھارنا، ان کو نکالنا، اگر ایسی صورتحال ہوگی تو وہ 100% غیبت ہے. لیکن اگر اس کے پیچھے مقصد ہے، اگلے کی اصلاح ہے، معاشرے کی اصلاح ہے، تو وہ غیبت میں نہیں آئے گی. یہ بات ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو یہ اسٹیپس بتاؤں گی. تو لہٰذا الحمدللہ یہ چیز اس کے اندر شامل ہو چکی ہے. بڑی ہی خرابی ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خلاقت ہے اس انسان کے لیے، اور میجورٹی ٹائمز آپ دیکھیں کون کسی مقصد کے تحت غیبت کرتا ہے، کون معاشرے کی اصلاح کے لیے بات کرتا ہے. ہمیشہ اگر کسی کی برائی بیان کی جاتی ہے تو اپنے اندر کی بڑھاس کو نکالا جاتا ہے اور اس انسان کو ڈیفیم کرنے کے لیے کی جاتی ہے بات. تو لہٰذا یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا مقصد کے تحت بات کرنا، یہ ہمیشہ علم والا یا حلم والا یا حکمت والا انسان کرتا ہے. اور مقصد کے ہٹ کر ہر وہ انسان جو عیب ٹولنے والا ہے اور غیبت کرنے والا ہے، یہ وہ انسان ہے کہ جس کے لیے ہلاکت کا اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کا علام دے دیا ہے کہ یہ وہ انسان ہے کہ جو ویل میں رہے گا، ہلاکت میں رہے گا. اور دوسرا وہ انسان جو مال کو جمع کرتا جائے اور گنتا جائے. اب یہ وہ انسان ہے جو مسلسل پوری زندگی گن گن کے مال کو رکھ رہا ہے اپنے وارثوں کے لیے اور اپنی ذات کے لیے، اور اس کے پیچھے ایک مقصد کیا ہے کہ حقداروں کو حق سے محروم کر رہا ہے. تو یہاں پر کیا ہے کہ اگر ایک انسان کانسٹنٹلی اس کا فوکس ہی مال کو جمع کرنا ہے اور پلاننگ کرنا ہے، اور وہ حقداروں کو حق سے محروم کر رہا ہے، اپنے اس کے جو مال میں اللہ تعالیٰ نے حصے رکھے ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، وہ نہیں دے رہا، تو یہ وہ انسان ہے کہ جس کے لیے ہلاکت کا اللہ تعالیٰ نے
ذکر کیا کہ یہ وہ انسان ہے جو حق ادا نہیں کر رہا اپنے دیے ہوئے اللہ کے دیے ہوئے مال کا، تو اس انسان کے لیے ہلاکت ہے۔ اب یہاں پر ویل کے بعد ہومزہ اور لما کے ساتھ مال کو جمع کرنے کے بارے میں کیوں آ رہا ہے؟ ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، کیا کنیکشن ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ جس بھی انسان کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ایک پریسٹیج دے رکھی ہوتی ہے، ایک اعلیٰ، ایک آپ کہہ لیں کہ اعلیٰ ایک اسٹیٹس دے رکھا ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر۔ تو اس سے لگتا ہے کہ کیونکہ اس کے پاس مال زیادہ ہے تو وہ مال سے لوگوں کو خرید سکتا ہے اور کوئی انسان اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، وہ بھری محفل میں لوگوں کو چپ کرا سکتا ہے اور کوئی انسان اس کے آگے بات نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا، ہرگز نہیں، یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا، یعنی اس کا مال اس کے کسی کام نہیں آئے گا اور وہ توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور تجھے کیا معلوم، اب دیکھیں آ رہا ہے آیت میں، آیت نمبر 4 دیکھیے گا، آیت نمبر 4 میں کیا آ رہا ہے؟ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، حطمہ کہتے ہیں یہ جہنم کی وادی ہے، اور جہنم کی وہ وادی ہے کہ جہاں، اور حطمہ کا میں آپ کو پہلے ورڈ کا میننگ بتا دیتی ہوں، اس کا مطلب ہے رون دینا یا پیس کے رکھ دینا یا ریزہ ریزہ کر دینا، جس کو آپ کہتے ہیں نا بریک انٹو پیسز، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، توڑ پھوڑ کا شکار کر دینا۔ یہ لوگ حطم میں ڈالے جائیں گے، حطمہ میں ڈالے جائیں گے کہ جہاں پر یہ مکمل توڑ پھوڑ کا شکار ہو جائیں گے۔ اور لہٰذا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہی وما ادراک ما الحطمہ، اور تجھے کیا معلوم کہ ایسی آگ کیا ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی۔ اب وما ادراکا یہ کوشچن کیا جا رہا ہے، اور یہ قرآن کا انداز تعلیم ہے کہ آپ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بھی لوگوں کی اٹینشن کو گراسپ کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کوشچن پہلے کرتے ہیں اور پھر اسی کوشچن کا جواب دیتے ہیں۔ اور یہی ایک دائی کا انداز ہونا چاہیے کہ وہ سوال کرے، سوال کر کے آڈینس کی اٹینشن کو گراسپ کرے اور اس کے بعد اپنا جواب دے۔ اور نبی اسلام کی بھی عادت تھی کہ نبی اسلام سوال کیا کرتے تھے، جیسے نبی ایک حدیث میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، تمہیں معلوم ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مفلس انسان کون سا ہوگا؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اور پھر نبی اسلام جواب دیا کرتے تھے۔ تو یہ نبی اسلام کا ایک انداز تھا جو انہوں نے قرآن سے سیکھا تھا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کیا تمہیں معلوم ہے، کیا تمہارے ذہن اس چیز کو کمپریہینڈ کر سکتا ہے، کیا واقعی تم سوچ سکتے ہو کہ وہ آگ کیسی ہے؟ تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ آگ کیسی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی۔ اب یہاں پر دلوں کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمازہ اور لمازہ کا تعلق، although اس کے اندر ہماری زبان شامل ہے، لیکن اس کا تعلق، اس کی بیس، اس کی فاؤنڈیشن ہمارا دل ہے، کہ دل کے اندر ایک چیز ابھرتی ہے اور زبان اس کا اظہار کرتی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ دلوں کی صفائی کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جائے۔ اسی لیے تو وہ صحابی کہ جن کے لیے 3 دن تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شبری دیتے رہے کہ یہ وہ انسان ہے کہ جو جنتی ہے، یہ آ رہا ہے وہ انسان جو جنتی ہے۔ اور جب ایک صحابی پیچھا کرتے کرتے 3 دن تک ان کے پاس رہے تو انہوں نے کہا کہ میرا جو دل ہے اس کے اندر کسی انسان کے لیے کوئی برائی نہیں۔ تو لہٰذا جب دل کے اندر صفائی ہوتی ہے تو وہ زبان پر نظر آتی ہے، اور جب دل گندا ہوتا ہے تو وہ زبان کے اندر نظر آتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دلوں پر یہ چڑھتی چلی جائے گی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ جو آگ ہے جہنم کی، وہ صرف سکن کو نہیں ختم کرے گی، سکن کو نہیں پھاڑے گی، سکن کو ریزہ ریزہ نہیں کرے گی، سکن کو توڑ پھوڑ کا شکار نہیں کرے گی، بلکہ وہ جسموں کے اندر گھس کر جسم کے اعضاء کو ڈیمیج کرے گی، لیکن انسان کو موت نہیں آئے گی۔ وہ موت کو پکارے گا مگر اس کو موت نہ آئے گی، اور وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی۔ انہا علیہم مؤصدہ، کہ وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی۔ موصدہ کو سمجھانے کے لیے آپ امیجن کریں کہ ایک، یعنی موصدہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دینا۔ مثال کے طور پر ڈرم کے اندر پانی ہے اور ڈرم خالی پڑا ہوا ہے اور آپ نے گلاس کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا، اب گلاس کے اندر جو پانی ہے وہ قید ہو چکا ہے۔ اسی طرح آپ ایک اور مثال سے سمجھیں کہ مثال کے طور پر ایک، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ایسا کبھی کسی کے ساتھ نہ ہو، لیکن مثال سے اس چیز کو واضح کیا جا رہا ہے کہ انسان گاڑی چلا رہا ہے اور اچانک سے، اللہ تعالیٰ کبھی اس کے ساتھ ایسا انجام کسی کا نہ کرے، آگ لگے گاڑی میں، اور گاڑی میں آگ اس طرح سے لگی کہ شیشے بند ہو گئے، دروازے لاک ہو گئے، اور انسان اس گاڑی کے اندر موجود ہے اور اندر آگ لگ چکی ہے۔ اب یہ جو کنڈیشن ہے کہ اس کے اندر وہ جیل کا شکار ہے، وہ قید ہو چکا ہے، وہ اس کے اندر قید ہو چکا ہے۔
اب اس کو کہتے ہیں موصدہ. موصدہ یعنی قید خانہ, قید ہو جانا. اب وہ آگ کے اندر قید ہے تو اس کی حالت کیا بنے گی؟ تو لہٰذا یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ ان پر, یعنی وہ آگ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی, یعنی ان کی سراؤنڈنگ ہی آگ ہوگی اور بڑے بڑے ستونوں میں ہوگی, اور حالت یہ ہوگی کہ بڑے بڑے فرنسز ہوں گے, اور وہ اتنے بڑے بڑے ہوں گے. آپ چمنیز کا اندازہ کریں کہ جو فیکٹریز کے آؤٹ سائڈ پر جو چمنیز ہوتی ہیں وہ کتنی لمبی ہوتی ہیں کہ اکثر لوگ ان کے اندر جاتے ہیں تو واپس نہیں نکل سکتے. جہنم کے ستونوں کا ذکر آ رہا ہے کہ اس کے اندر جو فرنسز ہوں گے وہ اس قدر لمبے ہوں گے کہ انسان اگر باہر نکلنا بھی چاہے تو وہ نہیں نکل سکے گا. اور پھر اوپر والی آیت اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے کہ وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی, یعنی جو فرنسز ہیں ان کو اوپر سے بند کر دیا جائے گا. جیسے پریشر کوکر ہے, اس کے اندر آپ جو چیز ڈال کر ایک دفعہ ٹائٹ کر دیں, وہ چیز جب تک گل کے ختم نہیں ہو جائے گی وہ نہیں نکالی جا سکتی. تو لہٰذا ان فرنسز کے اندر ان کو قید کر کے بند کر دیا جائے گا, اور وہ موت کو پکاریں گے مگر موت ان کو کبھی نہ آئے گی. تو لہٰذا یہ کس انسان کا جرم ہے, یہ کس انسان کا ٹھکانہ ہے, یہ کس انسان کی سزا ہے جو بہت زیادہ عیب نکالنے والا اور جو بہت زیادہ غیبت کرنے والا ہے, جس نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے کہ اس نے ہر انسان کا مذاق اڑانا ہے. فلاں کے کپڑے سے بڑی بدبو آ رہی تھی, فلاں کا عبایا گندا تھا, فلاں تو اتنا بولتی ہے کہ جیسے گاڑی چل رہی ہے. یہ جو باتیں ہم لوگ عام زبان میں بولتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ غیبت نہیں ہے, یہی تو غیبت ہے کہ ایک انسان کے اندر وہ عیب ہے اور آپ اس کا مذاق اڑانے کے لیے, اس کی عزت پہ کیچڑ اچھالنے کے لیے آپ وہ بات اس کی مطلب اوپنلی ڈکلیئر کر رہے ہیں, اس کا ذکر کر رہے ہیں. تو لہٰذا کیا اتنی زیادہ ہمارے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں, اتنا کچھ سننے کے بعد بھی کیا ہم ان چیزوں سے رکے, یا کیا ہم نے عہد کیا؟ تو لہٰذا آج جب ہم یہاں سے اٹھ رہے ہیں ہمیں اپنے آپ سے عہد کرنا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اپنے آپ کو ان چیزوں سے ختم کرنا ہے. اور سیکنڈلی جو طریقے ہمیں بتائے گئے ہیں ہم نے کوئی نہ کوئی طریقہ اپنے پلو کے ساتھ باندھ لینا ہے, اور جہاں موقع آئے, جہاں ہمارے, کیونکہ یہ تو روزمرہ ہوگا, ہر دن آپ کے پاس کوئی آئے گا اور کہانیاں سنانے لگے گا. آپ نے کس وقت, کیونکہ آپ ہر جگہ ایک ہی اسٹریٹجی کو فالو نہیں کر سکتے, کیونکہ دین پر عمل کرنا ہے حکمت کے ساتھ. ہر جگہ آپ کوڈ ورڈ یوز نہیں کر سکتے, ہر جگہ آپ تاثرات بدل نہیں سکتے, ہر جگہ آپ اٹھ نہیں سکتے, کیونکہ جیسے جیسے آپ ڈفرینٹ آڈینس کے ساتھ ڈفرینٹ آپ کا تعلق ہوگا, ڈفرینٹ آپ کا رویہ ہوگا. تو لہٰذا یہ تمام طریقے ہمیں یاد ہوں, ہمارے پلو کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں. ہر طرح کی آڈینس جو جب بات کر رہی ہے, جیسے جیسے آپ کو سیناریو کا دیکھنے کو موقع ملتا ہے, آپ نے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے اور اس اسٹریٹجی کو فالو کرتے ہوئے وہاں پر اس چیز کا ہر حال میں رد کرنا ہے, تاکہ اس انسان کو یاد ہو جائے کہ یہ انسان کسی صورت میرے سامنے غیبت نہیں کرے گا, لہٰذا میں اس کے بعد میں سے کبھی بات نہیں کروں گا. اور نارملی ایسا ہوتا ہے کہ وہ 2-3 دن بعد آپ کے ساتھ کرے گا, 2-3 ٹائمز آپ کے ساتھ کرے گا, مگر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ انسان ویسا نہیں جیسا میں چاہ رہا ہوں, اور اللہ تعالیٰ یہ مثالیں دکھاتا ہے. تو سورہ ہمزہ جو ہے یہ ایک بہت ہی زیادہ اہم سورت تھی اس لحاظ سے کہ حقوق اللباد کے اندر کمی کرنے والے انسان کی کوئی معافی نہیں. اگلی سورت پر آ جائیے, سورہ قیامہ. اس سے پہلے ہم تھوڑی سی تلاوت سن لیتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا اس کا جو لے آؤٹ ہے وہ سمجھ میں آ جائے کہ اس سورت میں آخر بات کیا ہونے والی ہے. اگین وہی چیز ترجمے پہ آپ نے نظر رکھنی ہے تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھ میں آئے انشاءاللہ. سورہ قیامہ بھی 30 پارے میں آپ کو ملے گی, ٹھیک ہے, سوری 29 پارہ میں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى
أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह क़यामा। मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की, और कसम खाता हूँ उस नफ्स की जो मलामत करने वाला है। क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम उसकी हड्डियाँ जमा करेंगे? नहीं, हाँ ज़रूर करेंगे। हम तो कादिर हैं कि उसकी पोर पोर तक को दुरुस्त कर दें। बल्कि इंसान तो चाहता है कि आगे आगे नाफरमानियाँ करता जाए। पूछता है कि क़यामत का दिन कब आएगा। बस जिस वक्त की निगाह पथरा जाएगी और चाँद बेनूर हो जाएगा और सूरज और चाँद जमा कर दिए जाएंगे, उस दिन इंसान कहेगा कि आज भागने की जगह कहाँ है। नहीं नहीं, कोई पनाहगाह नहीं, आज तो तेरे परवरदिगार की तरफ ही करारगाह है। आज इंसान को उसके आगे भेजे हुए और पीछे छोड़े हुए से आगाह कर दिया जाएगा। बल्कि इंसान खुद अपने ऊपर आप हुज्जत है, अगरचे कितने ही बहाने पेश करे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कुरान को जल्दी याद करने के लिए अपनी ज़ुबान को हरकत ना दें। उसका जमा करना और आपकी ज़ुबान से पढ़ना हमारे ज़िम्मे है। हम जब उसे पढ़ लें तो आप उसके पढ़ने की पैरवी करें, फिर उसका वाज़े कर देना हमारे ज़िम्मा है। नहीं नहीं, तुम जल्दी मिलने वाली दुनिया की मोहब्बत रखते हो और आखिरत को छोड़ बैठे हो। उस रोज़ बहुत से चेहरे तरोताज़ा और बारौनक होंगे, अपने रब की तरफ देखते होंगे, और कितने ही चेहरे उस दिन बदरौनक और उदास होंगे। समझते होंगे कि उसके साथ कमर तोड़ देने वाली मामला किया जाएगा। नहीं नहीं, जब रूह हंसली तक पहुंचेगी और कहा जाएगा कि कोई झाड़ फूंक करने वाला है, और जान लिया उसने कि ये वक्त जुदाई का है, और जान लिया उसने कि ये वक्त जुदाई का है, और पिंडली से पिंडली लपट जाएगी। आज तेरे परवरदिगार की तरफ चलना है। उसने ना तो तस्दीक की और ना ही नमाज अदा की, बल्कि छुटलाया और रोगरदानी की। फिर अपने घर वालों के पास इतराता हुआ गया। अफसोस है, तुझ पर हसरत है, तुझ पर वाय है और खराबी है तेरे लिए। क्या इंसान ये समझता है कि उसे बेकार छोड़ दिया जाएगा? क्या वो एक गाढ़े पानी का कतरा ना था जो टपकाया गया था, फिर वो लहू का लोथड़ा हो गया, फिर अल्लाह ताला ने उसे पैदा किया और दुरुस्त बनाया, फिर उसने जोड़े यानी नरो मादा बनाए। क्या अल्लाह ताला इस अमर पर कादिर नहीं कि मुर्दे को जिंदा कर दे? सूरह क़यामा। सूरह क़यामत में बुनियादी तौर पर आगाज़ क़यामत में क्या होने वाला है, इसकी तफसीलात अल्लाह ताला ने बयान की हैं, और ये बड़ी क़यामत का ज़िक्र है। लेकिन इंसान ये याद रखे कि इंसान की क़यामत उसकी मौत है, और जब वो मर जाता है, जिस दिन वो मर गया, उसकी क़यामत कायम हो जाएगी और उसका हिसाब किताब कायम हो जाएगा। मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की, और कसम खाता हूँ उस नफ्स की जो मलामत करने वाला है। यहाँ पर नफ्स लवामा का जिक्र है। अल्लाह ताला ने इंसान को 3 नफ्स दिए हैं, नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स अम्मारा और नफ्स लवामा। और यहाँ पर अल्लाह ताला ने नफ्स लवामा का जिक्र किया है, जो इंतहाई रिग्रेटफुल सोल है। जब गुनाह इंसान कर लेता है तो ये बहुत ज़्यादा मुलामत करता है, जिसको आप ज़मीर कहते हैं, इसको आप कॉन्शियंस कहते हैं। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने क़यामत के जिक्र के बाद फ़ौरन नफ्स लवामा का क्यों जिक्र किया? वो इसलिए क्योंकि हर इंसान कि कॉन्शियंस के अंदर ये बात तय है कि वो जो भी अमल करे उसकी जजा उसे मिलनी चाहिए। एक छोटा सा बच्चा भी जब कोई काम करता है, वो 1 to 5 भी लिखेगा, फौरन अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखेगा कि पहले मुझे दाद मिलेगी तो मैं आगे हाथ बढ़ाऊंगा, वरना आगे हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। तो बात यह है कि इंसान के अंदर ये बात रख दी गई है कि उसको हर अमल की जजा मिलनी चाहिए। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने क़यामत इसीलिए कायम की है कि हर बद करने वाले को उसकी सज़ा मिले और हर अच्छाई करने वालों को उसकी जजा मिले। क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम उसकी हड्डियां जमा करेंगे? नहीं,
بلکہ ضرور کریں گے. ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کی پور پور تک درست کر دیں، اور یہاں تک کہ اس کے فنگر پرنٹس کو بھی دوبارہ بنایا جائے گا. اور جو فنگر پرنٹس ہیں کہ اس دنیا کے ہر انسان کے الگ الگ ہیں، یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کے الگ الگ ہیں. دنیا میں کروڑوں انسان اور ان کا یہ پرنٹ ڈفرینٹ ہے، اور میرے اور آپ کے دائیں اور بائیں ہاتھ کا بھی یہ پرنٹ الگ ہے. اور اس پرنٹ کے اندر میرے اور آپ کے کردار کی ہر خوبی اور ہر خامی پیک ہے. کہ جیسے آپ دیکھیں کہ ایک آپ مال میں جاتے ہیں تو ایک کوڈ بار ہوتا ہے، وہ جیسے ہی وہ کوڈ بار انٹر کرتے ہیں تو ان کو اس پیکٹ یا اس آپ کہہ لیں کہ اس صابن کہہ سکتے ہیں، آپ اس سرف کو کہہ سکتے ہیں، پوری انفارمیشن بتا دیتا ہے کہ یہ اس کی پرائس ہے. بالکل اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ جب ہمارے فنگر پرنٹس کو دوبارہ قائم کریں گے ہماری موت کے بعد، یہ فنگر پرنٹس ہماری ہر شخصیت کی پوری زندگی کی ریکارڈنگ ہمیں دے دیں گے. یعنی کہ گویا کہ ہمارے ساتھ ایک چپ لگی ہوئی ہے جو ہماری ہر جگہ جانے اور آنے کو ریکارڈ کر رہی ہے. اور پھر بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ اسے آگے آگے نافرمانیاں کرتا رہے، یعنی کہ لیفجرا اماما، یعنی انسان کی خواہش ہے کہ وہ کھلم کھلا گناہ کرے اور اس پہ کوئی روک ٹوک نہ ہو، کوئی اس سے سوال نہ ہو، کوئی اس کی غلطی کو ہائی لائٹ نہ کرے، کوئی اس کو نہ بتائے کہ اس کے اندر کیا خامی ہے. ایک باغی انسان ہی چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری نافرمانیوں کو تمہاری پکڑ نہیں ہو اور تم آگے آگے بڑھتے چلے جاؤ. پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا. یعنی اگر آپ اس کو ڈراتے ہیں تو وہ آگے سے ٹھٹھا کرتا ہے، مذاق کرتا ہے. اچھا تم کہتے ہو قیامت کا، اچھا ذرا یہ تو بتاؤ کہ قیامت آنے کب والی ہے. بس جس وقت کی نگاہ پتھرا جائے گی، یعنی یہاں پر موت کا ذکر ہے کہ موت کے وقت دہشت کی وجہ سے انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، اور اسی لیے پھر فوراً سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس کی آنکھوں کو بند کرنا ہے کہ وہ ایک چیز کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور وہ چیز اس کے سامنے آ گئی. تو لہٰذا اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ تو اس وقت کا انتظار کر رہا ہے کہ جب انسان کی نگاہیں پتھرا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے. یعنی جس طرح چاند بے نور ہے اسی طرح سورج کو بھی بے نور کر دیا جائے گا، اور ہر طرف تاریکی اور ہر طرف اندھیرا اور پچ ڈارکنیس ہوگی. اس وقت جس نے نور اکٹھا کر لیا دراصل وہی فلاح پانے والا ہے. اور پھر اس کے بعد اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، نہیں نہیں کوئی پناہ گاہ نہیں، آج تو تیرے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اب اس دن ڈھونڈنے کا ٹھکانہ کہ کہیں چھپ جاؤں، لوگوں کے سامنے ذلت ہو رہی ہے، لوگوں کے سامنے بڑا عالم بنا پھرتا تھا، بڑا نمازی، بڑا پرہیزگار، اب آج یہاں کہاں جاؤں کہ پوری زندگی عمل کیسے کیا، یا لوگوں کے سامنے بڑا مالدار، بڑا عزت والا، بڑا پریسٹیج والا بنا ہوا تھا کہ اللہ نے اس کو بڑا دے رکھا ہے، لوگ انسپائر ہوتے تھے مجھے دیکھ کر، لیکن آج تو لوگوں کے سامنے میں ذلیل ہو جاؤں گا. اس دن ادھر ادھر بھاگے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں آج کوئی پناہ گاہ نہیں، آج تو تیرے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کے آنا ہے. اور پھر آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا. انسان کے جو اعمال ہیں یا اس کا نامہ اعمالہ ہے، نامہ جو اعمال ہے، جب وہ اس کو تھمایا جائے گا تو اس کے اندر اس کو دو چیزیں دکھائی جائیں گی. ایک وہ چیزیں جو وہ آگے چھوڑ کے آیا، اور ایک وہ چیزیں جو وہ پیچھے چھوڑ کر آیا. آگے چھوڑ کے آنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ اعمال ہے جو وہ پیچھے آگے چھوڑ کر آیا، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ پیچھے چھوڑنے سے کیا مراد ہے. تو لہٰذا پیچھے چھوڑنے سے مراد ہے وہ صدقہ جاریہ اور وہ اعمال. اور اس کے بارے میں ایک حدیث ہے جو بڑی سخت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اسلام میں کوئی نیک بات جاری کی اس کے لیے اس کے اپنے عمل کا بھی ثواب ہے، اور جو لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں گے اس کا بھی ثواب ہے. اور جس نے کسی غلط کام کا آغاز کیا، کسی غلط رسم کا آغاز کیا، کسی غلط بدعت کا آغاز کیا، اس پر اس کے گناہ کا بھی وبال ہے اور ان لوگوں کا بھی وبال ہے کہ جو اس پر عمل کریں. تو لہٰذا یہ خدارہ اس بات کو مانیں کہ ہمیں اپنے گھر والوں کو روکنا پڑے گا. آج ہم بڑی خوشیوں سے یہ کل ذکر ہو رہا تھا میلاد نبی، اور پھر اسی طرح پتہ نہیں کیا کچھ رسمیں ہم نے بنا لی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ بدعات پر ہم عمل کر رہے ہیں، لیکن ہم خود تو اس کا وبال چکھ رہے ہیں. لیکن جتنے لوگوں کو ہم بلائیں گے وہ لوگ خوشی خوشی تیار ہو کر نئے نئے لباسوں میں آپ کے گھر میں آ رہے ہیں اور آپ کے گھر کا کھانا چٹ کر کے جا رہے ہیں، لیکن وہ سارا کا سارا وبال آپ کے کندھوں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں. اپنے ہر
ہر گناہ کا وبال آپ کے کندھوں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب اس بدعت کو رائج کرنے کا گناہ نہ صرف آپ کے اوپر بلکہ ہر اس انسان کے اوپر جس کو آپ نے انوائٹ کیا اور وہ آیا, اور اس کے گناہ کا وبال بھی آپ کے اوپر. تو لہٰذا یہ بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی صورت برائی کے رول ماڈل نہ بنے بلکہ اچھائی کے رول ماڈل بنے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس نے آگے کیا بھیجا. اس کے اندر صدقہ جاریہ ہے, کیونکہ حدیث یہ کہتی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں, اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اب وہ نمازیں نہیں پڑھ سکتا, چاہ کر بھی روزے نہیں رکھ سکتا, چاہ کر بھی تہجدیں نہیں پڑھ سکتا, چاہ کر بھی وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا, نہیں سیکھ سکتا. لیکن 3 چیزیں ہیں جو وہ پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے, اور اگر وہ جاری رہیں تو اس کا اجر اسے ملے گا. ایک ہے صدقہ جاریہ, کہ ہر وہ کام جس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے. کوئی مدرسہ بنا گیا, کوئی مسجد بنا گیا, کوئی اچھی پوسٹ لکھ کے گیا تھا لیکن ابھی تک وہ آگے جاتی چلی جا رہی ہے, کوئی اچھی کتاب لکھ کر گیا تھا, کوئی پانی کا کنواں کھود گیا تھا, کسی کو اس نے قرآن تحفے میں دے دیا, کوئی دعاؤں کی کتاب اس نے تحفے میں دے دی. لوگ پڑھتے چلے جا رہے ہیں, نسلوں کو دیتے چلے جا رہے ہیں, اور یہ قبر میں ہے لیکن اس کا نور اس تک پہنچ رہا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ علم کہ جس کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھائیں, یہ وہ علم ہے کہ جو خود تو مر چکا ہے, اس کے اپنے علم کو سیکھنے کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے, لیکن اس کے اپنے جو سلسلہ ہے وہ قائم ہے. اور پھر وہ نیک اولاد جو اس کے بعد اس کے لیے دعائیں کریں. یہ وہ 3 چیزیں ہیں جو اس کے وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے. اگر اس نے اپنی زندگی کو ان کاموں میں انویسٹ کیا تو یہ چیزیں اس کو واپس ملیں گی. تو لہٰذا قرآن کی یہ آیت کہتی ہے کہ آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے تمام اعمال کے بارے میں آگاہ کر دیا جائے گا. پھر دوسری یہ رائے آتی ہے کہ انسان کو یہ بتا دیا جائے گا کہ وہ کون سے اعمال تھے جو اول کرتا تھا اور وہ کون سے اعمال تھے جو وہ تاخیر سے کرتا تھا. یعنی جب نامہ اعمال دکھایا جائے گا تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس قدر ریکارڈنگ ہوگی کہ یہاں تک کہ بتا دیا جائے گا کہ تم نے اتنی نمازیں پڑھی پوری زندگی میں, مثال کے طور پر 1000 نمازیں پڑھی, اتنی نمازیں تم نے وقت پہ پڑھی, اتنی نمازیں تم نے قضا کر کے پڑھی, اتنی نمازیں تم نے ڈیلے پڑھی, اتنی نمازیں تم نے آخری وقت میں پڑھی. اب وہ انسان حیران ہو رہا ہے کہ کیا کیا کام میں نے اول کیے, فرسٹ پرائیورٹی پر کیے, اور کیا کیا کام میں نے ڈیلے کر کے کیے. یہاں تک کہ اس کو یہ بھی بتا دیا جائے گا. اور آپ یقین کریں کہ یہ جو حدیث ہے, کیونکہ انسان جب آیات پڑھ رہا ہوتا ہے, اگر وہ چیزیں اس کو خود کو بدل دیں تو وہ ایک دم سے آپ کہنے کہ ڈنڈے کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے. کہ 2 دن سے یہی مسائل آ رہے ہیں کہ جو نمازیں ہیں وہ ڈیلے ہو رہی ہیں, اسپیشلی عصر کی اور مغرب کی. کہ ہم مغرب کی نماز کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ابھی اذانیں ہو چکی ہوتی ہیں, ہم کھانا کھا چکے ہوتے ہیں, پھر ہمارا فوکس ہوتا ہے برتن جلدی دھو لیں, کچن صاف ہو جائے, پھر آرام سے نماز پڑھیں گے. وہ سب کام کر کے نماز جب بالکل فوت ہو جاتی ہے پھر ہم پڑھتے ہیں. اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ پرائیورٹی کیا تھی, اول وقت کیا تھا, اول کام کیا تھا زندگی میں, اور اس کے بعد آخری کام کیا تھا, تاخیر سے کیا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھنا ہوا گوشت لایا گیا اور ساتھ میں چھری بھی رکھی گئی کہ آپ سب کو اس کو کاٹ کر کھا سکیں. اور اتنے میں اذان شروع ہوئی اور آپ سب نے وہیں پر چھری چھوڑی, وہیں گوشت کو چھوڑا, اور آپ سب نماز کے لیے فوراً گئے. تو لہٰذا دوسری یہ چیز آتی ہے کہ اس نے کیا آگے چھوڑا, آگے بھیجا, اور اس نے کیا پیچھے چھوڑا, کہ اس نے کون سے اعمال اول پرائیورٹی تھی اس کی اور کون سے اعمال اس نے تاخیر سے کیے, یہ تک بتا دیا جائے گا. پھر اس کے بعد چوتھی یہ چیز کہ کون سے اعمال وہ جوانی میں کر چکا اور کون سے اعمال اس نے بڑھاپے میں کیے. جو اسے جوانی میں کرنے چاہیے تھے اس نے نہیں کیے, اور پھر جا کر بڑھاپے میں کیے, تو آبویسلی اعمال کے اندر جزا کے اندر فرق تو آئے گا. تو لہٰذا نامہ اعمال کے اندر یہ بھی آئے گا, کیونکہ پہلے جوانی ہے اور بعد میں بڑھاپا ہے. تو پہلے اس نے کیا کیا, جوانی میں اس نے کیا کیا, اور پھر بڑھاپے میں اس نے کیا کیا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم ٹائم مینجمنٹ سیکھتے ہیں, ٹائم مینجمنٹ اسکلز دیکھتے ہیں, تو اس کے اندر 2 ٹرمز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ارجنٹ, ایک ہوتا ہے امپورٹنٹ. اور ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے اس دنیا کے اندر کہ ہم امپورٹنٹ کو چھوڑ کر ارجنٹ کو کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ دنیا ارجنٹ ہے اور یہ آخرت جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. تو لہٰذا ہمارا ہمیشہ ہی صحیح سلسلہ ہے کہ ہم ارجنٹ کاموں کو لے کر اپنی آخرت کا سودا کر دیتے ہیں. اچھی طرح سارے کام کر کے تھک ہار کر تھکی ہوئی نمازیں, تھکے ہوئے قرآن اور تھکے ہوئے قیام پورا دن, یعنی کہ ہم اپنے آپ کو, آپ دیکھیں کہ قیام کے اندر بھی کیا ہوتا ہے, ایک ریس لگی ہوئی ہوتی ہے کہ جلدی جلدی یہ جو 20 تراویحوں کا ایک بوجھ جب ختم ہو, جان چھوٹے اور پھر میں اپنا کام کروں. یعنی یہ جو تمام عبادات ہیں کیا ہماری پرائیورٹی میں ہیں یا نہیں ہیں, یہ بڑا سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور اس سے بڑا اہم سبق جو اس آیت میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اگر ابھی بھی ہم جوانی کے اندر ہم نے برائی کو نہ روکا تو کیا ہم بڑھاپے میں روکیں گے, کہ جہاں ہماری زبان بھی ساتھ نہیں دے گی, ہمارے لفظ بھی کسی کو سمجھ نہیں آئیں گے, ہم بولنا چاہیں گے اور لوگ ہماری سمجھ نہیں سکیں گے, ہمارے اندر طاقت بھی نہیں ہوگی, ہم چاہیں گے کہ ہم اٹھ کر
جگہ جگہ جائیں اور دعوت پہ لائیں، لیکن ہماری کوئی طاقت ہی نہیں ہوگی، جسم ساتھ ہی نہیں دے گا، کیا ہم اپنے اس بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ہم بعد میں آنے والی چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو لہٰذا یہاں پر یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے اعمال کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ تو لہٰذا ایک بڑا اہم سوال ہے کہ جب بھی آپ صبح اٹھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور آپ اذکار پڑھتے ہیں، تو ذرا اپنے آگے پیچھے بھی دیکھیں کہ کیا آپ کا شوہر بھی آپ کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے؟ کیا وہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے؟ کیا وہ بھی اذکار کو پڑھ رہا ہے؟ کیا وہ بھی نماز کو خشوع سے پڑھ رہا ہے؟ کیا آپ کی اولاد آپ کے ساتھ قرآن کو پڑھ رہی ہے یا سمجھ رہی ہے، یا اس کی زندگی میں اذکار کی اہمیت ہے، یا اس کو پتہ ہے، کیا اس کو یہ شعور ہے کہ نماز کے اندر خشوع کی بھی کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ یا کیوں اس بات کو بتایا جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر آپ کی موجودگی میں آپ کے گھر والے، آپ کا خاندان، آپ کا شوہر، آپ کی اولاد نہیں بدلے گی تو موت کے بعد آپ کے اوپر اس سب کا وبال ہوگا۔ تو لہٰذا ابھی سے ارادہ کرنا ہے کہ میں نے آج سے اپنے گھر کی اصلاح شروع کرنی ہے، اور کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی اڈاپٹ کریں تاکہ ہم اپنے اوپر اس وبال سے ہلکا کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں۔ تو لہٰذا یہ لازمی دیکھیں، جب آپ صبح اٹھ رہے ہیں کڑی نظر سے دیکھتے رہیں کہ آپ کا اپنا جو انسان ہے، آپ کا اپنا شوہر، آپ کی اپنی اولاد کیا کر رہی ہے۔ جس طرح آپ کو نماز سکھائی گئی ہے، کیا وہ ویسی نماز پڑھ رہا ہے؟ کیا وہ اس کی نماز میں خشوع ہے؟ کہیں وہ کوے کی ٹھونگ کی طرح سجدے تو نہیں لگا رہا؟ قرآن کی تلاوت اس کی نزدیک کوئی پرائیورٹی ہے؟ دین کی محبت اس کے اندر ہے؟ کہیں وہ اس کریکٹر میں لائی تو نہیں کرا جو کریکٹر ہم نے کل سورہ حدید میں پڑھا؟ تو لہٰذا یہ کام میرا اور آپ کا ہے، کیونکہ ہم جو علم سیکھ رہے ہیں یہ کوئی ہمارے اوپر کوئی ہمارا کریڈٹ کا ذریعہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر لاد دی گئی ہے۔ کاش ہم اس ذمہ داری کو سمجھ سکیں، اور کاش ہم بدعات کے رد میں ہم بول سکیں، ہمارے اندر وہ زبانیں آ جائیں، ہمیں اپنے اندر ہمت بولنی ہوگی۔ اپنے جب حق کی بات آتی ہے تو ہم بڑا بولتے ہیں، لیکن دین کے حق کی جب بات آتی ہے تو ہم گونگے شیطان بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے، یہ آیت ہمیں سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا، بلکہ انسان خود اپنے آپ حجت ہے، خود اپنے آپ گواہ ہے۔ اس دن اس کے اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، جن کو وہ سجا سجا کر دنیا میں پاگل ہو جاتا تھا، اس کی اپنی ہی زبان اس کے خلاف گواہی دینے لگے گی، اگرچہ کتنے ہی بہانے وہ پیش کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ کریں، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب ان کے اوپر وحی لاتے تو آپ جلدی جلدی قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے کہ میں جلدی جلدی سے یاد کر لوں اور کوئی لفظ مجھے بھولنے نہ پائے، یعنی ایک دم سے کیوریس ہو جاتے تھے۔ تو لہٰذا آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے نبی، آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کی کوشش نہ کریں اور تیز تیز زبان کو حرکت نہ دیں، اس کو آپ کے دل میں جمانا، اس کو آپ کے دل کے اندر محفوظ رکھنا اور آپ کی زبان سے پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پھر جب ہم اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں، یعنی جب آپ اس کو پڑھ لیں تو پھر آپ خود بھی پڑھیں اور اس کو لوگوں کو سنائیں، پھر اس کا واضح کر دینا ہمارے ذمہ ہے۔ آپ کا کام ہے اس کو پڑھنا اور آگے پہنچانا پڑھ کے، لیکن اس کو واضح کرنا ہمارا کام ہے کہ کس عمل کو کیسے کرنا ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام آ کر دنیا میں زمین پر آ کر نبی اسلام کو انہوں نے نماز کا طریقہ سکھایا، ہر رکن کا طریقہ سکھایا، حج کا طریقہ، پھر ہر چیز نبی اسلام کے سامنے واضح کی۔ اسی لیے جو حدیث ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائی ہوئی باتیں ہیں۔ اسی لیے قرآن کے ساتھ حدیث کو ماننا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو حدیث کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے، کیونکہ نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں ملتا، اسی طرح بہت ساری چیزیں، حج کا طریقہ آپ کو قرآن میں نہیں ملتا۔ تو لہٰذا حدیث ان کی وضاحت کرتی ہے، اور حدیث کیا تھی؟ الہام تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جاتا تھا، اور پھر اس کو واضح کر دینا ہمارے ذمے ہے۔ نہیں، تم جلدی ملنے والی دنیا کی محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو، اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے۔ اب قیامت کے دن کی طرف آیا جا رہا ہے اور اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، یعنی وہ اتنا آسانی سے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، اور جتنی آسانی کے ساتھ تم دیکھتے ہو 14ویں کے چاند کو، اسی آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرو گے۔ اور لیکن اس دن کتنے ہی چہرے بدرونق اور اداس ہوں گے اور سمجھے ہوں گے کہ اب تو ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا، یعنی انہیں بالکل ختم کر دیا جائے
جائے گا، اور نہیں نہیں جب روح ہسلی تک پہنچ جائے گی. اب یہاں پر کس چیز کا ذکر آ رہا ہے؟ موت کے قبض ہونے کا، روح کے قبض ہونے کا ذکر آ رہا ہے. کیونکہ جب جان نکلتی ہے تو سب سے پہلے جان نکلنا شروع ہوتی ہے پاؤں سے، اس کے بعد وہ نچلے دھڑ سے نکلتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اوپر والے دھڑ سے نکلتی ہے، ہاتھوں سے نکلتی ہے. جہاں جہاں سے نکلتی جاتی ہے وہ تمام اعضاء ٹھنڈے پڑنے جاتے ہیں، اور ان کے اندر ایک نیلی سی رنگت آنے لگتی ہے، اور پھر وہ پوری کی پوری جو جان ہے وہ آ کر دل میں جمع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ دل کے اندر جمع ہو کر ایک دم سے نکلتی ہے. اسی لیے جو آخری سانس اگر کسی نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہو تو ایک غر غر کی آواز آتی ہے، اس کو کہا جا رہا ہے اس وہ جو غر غر کی آواز نکلتی ہے وہ غر غر کی آواز ہنسلی سے نکلتی ہے. اور وہ جو ہنسلی ہے یہ گردن کے بالکل پاس ایک ہڈی ہے جہاں سے یہ غر غر کی آواز نکلتی ہے، اور یہ آخری آواز ہوتی ہے جو انسان کے پاس سے نکلتی ہے، اور اس کی روح مکمل طور پر اس کے جسم سے نکل جاتی ہے. یہاں پر اسی کا ذکر آ رہا ہے، نہیں نہیں جب روح ہستی تک پہنچے گی اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، یعنی اب تو روح مکمل طور پر نکل چکی ہے، اب کوئی ہے جس کو تم بلا سکو اور وہ آخری تدابیر کرے اور تمہیں بچا لے؟ نہیں، تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا اس دن. اور جان لیا کرو کہ اس نے یہ وقت جدائی کا ہے. اب جب اس کی روح نکل جائے گی، اب جب فرشتوں کو سامنے دیکھ لے گا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اس وقت وہ جان لے گا کہ اب یہ جو وقت ہے یہ جدائی کا ہے، یہ وقت جدائی کا ہے اپنے بچوں سے، اپنے شوہر سے، اپنے مال سے. کیا اس وقت ہمیں ہوش آئے گی کہ ہمیں یہ کام کرنا تھا، ہمیں اپنے گھر کو بدلنا تھا، ہمیں آج ہی بولنا تھا؟ نہیں، آج ہی ہماری روح قبض ہوتی ہے. تو کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہم نے اپنا فرض ادا کیا ہے؟ کیا آپ کے ساتھ آپ کا شوہر بدل رہا ہے؟ کیا آپ کے ساتھ آپ کا شوہر بھی قرآن کے حق کو ادا کر رہا ہے آپ کی اولاد کو؟ نہیں، ہمیں تو پرواہ ہی نہیں. ہم الگ کمرے میں بیٹھ کر ہینڈ فریز لگا کر ہمیں پرواہ ہی نہیں کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے یا گھر کتنا گمراہی کا شکار ہے. یہ ایک بہت بڑی بدبختی کی علامت ہے کہ انسان خود جو ہے وہ اپنی نفسانی تزکیے کی پہ لگا ہوا ہے، اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ کمیونٹی میں کیا ہو رہا ہے. اور لہٰذا آج وہ جان لے گا کہ اس کا یہ وقت جدائی کا ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، اور آج تیرے پروردگار کی طرف چلنا ہے. اور اس کا جرم کیا تھا کہ اس نے نہ تصدیق کی نہ نماز ادا کی. تصدیق سے مراد ہے کہ قرآن اور سنت پر اعتماد ہی نہیں کیا، اس پر شک کرتا رہا، اس پر عمل ہی نہیں کیا، اور اس نے نہ ہی نماز اور اس کے حق کے مطابق ادا کیا. کیا قرآن کو اگر ہم ادا کر رہے ہیں اس کا حق، کیا ہمارا خاندان اور ہمارا گھر والے ادا کر رہے ہیں؟ نہیں. کیا ہم نے نماز کا حق ادا کیا؟ کیا ہماری ہر نماز اس کے حق کے مطابق ہے؟ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہے. بلکہ چھٹلایا اور روگردانی کی. کس چیز کو اس نے چھٹلایا؟ کتاب کو چھٹلایا اور روگردانی کی، اس کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا. آپ کہہ لیں کہ اپنی جو الماریاں ہیں ان کی زینت بنا دیا، اور ان کو صرف ایک وقت پر پڑھنے کو مقرر کر دیا، اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق نہیں گزارا. پھر اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا گیا، یعنی اتنا کچھ کرنے کے باوجود بالکل بے فکر ہے کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں. اسے پتہ ہی نہیں کہ میں گناہ گار ہوں. نفس لوامہ اس کا ایکٹیو ہی نہیں ہے، اس کو اپنے گناہ کا احساس ہی نہیں ہوتا، اور گھر میں بڑا اتراتا ہوا پھرتا ہے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اور اگر کوئی ہائی لائٹ کر دے تو ڈر جائے گا، خوف زدہ ہو جائے گا، اور غصے میں آ جائے گا کہ اس نے کیا تو کیوں کیا. اتراتا ہوا ہوگا. افسوس ہے تجھ پر، حسرت ہے تجھ پر، ایسے کریکٹر پر حسرت ہے اور افسوس ہے، وائے ہے اور خرابی ہے تیرے لیے. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا، اسے پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ اور جب آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک سٹیٹمنٹ ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی الارمنگ ہے کہ ایک ایسا انسان کہ جو آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے وہ کبھی بھی بے مقصد زندگی نہیں گزار سکتا. اس کا ہر دن با مقصد ہوتا ہے، ہر دن پرپز فل ہوتا ہے. پھر اس کی زندگی ہمیشہ دوسروں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، بلکہ وہ خود سورس آف ہدایہ ہوتا ہے، خود وہ سورس آف رحمت ہوتا ہے. کیا ہم ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا؟ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اللہ ہمیں چن لے؟ ہم نے کبھی یہ دعا کی؟ نہیں. ہم تو انہی بہانوں میں لگے ہوئے کہ ابھی تو ہم خود بھی نہیں ہیں. جب ہم اس وقت اپنے عمل میں مضبوط نہیں ہو سکتے جب تک ہم نے دوسروں کو اس طرف نہ لایا. اور کیا وہ ایک گاڑھے پانی کا قطرہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا، پھر وہ لہو کا لوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا اور درست بنایا. یعنی جس ذات نے تمہیں ذرے سے لے کر کمال تک پہنچایا، کیا وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ ہمیشہ پہلی تخلیق مشکل ہوتی ہے. پہلی بار ایک چیز کو کریٹ کرنا، اس کو بنانا، اس کو سنوارنا، یہ مشکل کام ہے. بعد میں وہی چیز دوبارہ کاپی کرنا، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر انسان کو بتا رہے ہیں
क्योंकि शुरू में वो कह रहा था कि अल्लाह ताला मुझे जब मैं हड्डियां हो जाऊंगा अल्लाह मुझे कैसे जमा करेगा। तो अल्लाह ताला आप कंक्लूड कर रहे हैं क्या वो एक गाढ़े पानी का कतरा था, एक पानी था, और हमने उसको जब टपकाया और फिर वो लहू का लौथड़ा बना और फिर वो पूरा पैदा किया गया और दुरुस्त बनाया गया, फिर उससे जोड़े यानी नर और मादा बनाए। क्या अल्लाह ताला इस अमर पर कादिर नहीं कि मुर्दे को जिंदा कर सके? क्या तुम्हारे तुम्हारे क़यामत के दिन दोबारा जिंदा करने पर अल्लाह कादिर नहीं? बिल्कुल अल्लाह ताला कादिर है। काश हम इस दुनिया की हकीकत को समझ सकें और अपनी इस्लाह करके अपनी मौत के वक्त को हमेशा याद रख सकें। तो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि हुस्न खात्मा की दुआ की जाए और अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचाना जाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये सीरत नबी का जो सिलसिला चल रहा था, आज उसका लास्ट जो है वो सेशन है, और इसमें हम आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी जो वसीयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी उनको हम पढ़ेंगे। आप सल्लल्लाहु कल भी हमने जो पढ़ा था खुतबा हिज्जतुल विदा, और उसमें तकरीबन हमने ये पढ़ा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रिसालत की जो तबलीग का काम था वो मुकम्मल हो चुका था। तो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब तबलीग का काम मुकम्मल हो चुका तो आप सहाबा ने इस चीज़ को नोटिस किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामों से जाहिर होने लगा कि अब इस दुनिया से आप इस दुनिया से जाने वाले हैं। क्योंकि 10 हिजरी में में जब रमज़ान आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन का इतिकाफ़ किया, और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 मरतबा कुरान का दौरा करवाया। और कल जो हमने खुतबा हिज्जतुल विदा पढ़ा है वो भी 10 हिजरी में हुआ था, और उस खुतबा में स्पेशल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार कहा, गालिबन मैं तुम लोगों से अपने इस साल के बाद ना मिल सकूंगा, गालिबन मैं अपने इस साल के बाद हज ना कर सकूंगा। और इसी तरह वहां पर जो खुतबा हिज्जतुल विदा में आया था, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, और इसी तरह आया था इज़ा जाअ नस्रुल्लाह। अब इन दोनों ये जो अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, और हमने उसमें पढ़ा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फौरन समझ गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वक्त है वो करीब है, और इन आयात का जो नज़ूल है वो इस बात का पैगाम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से अपनी मुहिम से फारिग हो चुके हैं। फिर उसके बाद जब अगला 11 हिजरी आया, सफ़र 11 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन ओहद तशरीफ़ ले गए, और वहाँ पर जो जंग ओहद के शहदा थे उनके लिए दुआ की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे दुआ की जैसे जिंदों और मुर्दों से रुखसत हो रहे हों। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारा पेशरो हूँ और तुम पर गवाह हूँ। मैं वल्लाह उस वक्त अपना हौज देख रहा हूँ, मैं इस वक्त अपना हौज देख रहा हूँ, मुझे ज़मीन या ज़मीन के ख़जानों की कुंजियाँ दी गई हैं। वल्लाह मुझे तुम पर ये खौफ नहीं कि तुम मेरे बाद शिरक करोगे, बल्कि इसका अंदेशा है कि दुनिया में एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लग जाओगे। फिर उसी तरह इसी सफ़र के महीने में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा जन्नतुल बकी गए एक रात को, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ के दुआए मग़फ़िरत की, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम भी तुमसे आन मिलने वाले हैं। यानी इस तरह के बहुत से ऐसे वाक़यात पेश आए जिनसे पता चल रहा था आपकी बातों से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं, और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त जो है वो करीब आ रहा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीमारी की इब्तिदा है वो सर दर्द से शुरू हुई, और लेकिन फिर भी मतलब तकलीफ आपको स्टार्ट हो गई थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अज़वाज मुतहरात के पास बारी बारी जो है अपने दिन गुजार रहे थे। और उस दिन एक दिन हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार पूछ रहे थे कि मैं कल कहाँ रहूँगा, मैं कल कहाँ रहूँगा। तो जिससे तमाम अज़वाज मुतहरात को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास रहना चाहते हैं, क्योंकि उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख़ास मोहब्बत थी। तो तमाम अज़वाज मुतहरात ने इजाज़त दे दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ चाहें रहें, तो लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर मुंतकिल कर दिया। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाए तो बीमारी काफ़ी ज़ोर पकड़ चुकी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर 7 मशकीज़े पानी डालो जिनका बंधन ना खोला गया हो, ताकि मैं लोगों को वसीयत करूँ।
اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وصیتیں کی جن کا خلاصہ پیش کر رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نماز پڑھائی اور خطاب فرمایا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو بات کہی وہ تھی کہ تم سے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو مساجد بنا لیتے تھے، تو تم لوگ قبروں کو مساجد نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ بہت غور سے آپ نے یہ ساری ان کی وصیتیں سنی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا، یعنی اگر کسی کا میں نے حق مارا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، تو وہ آ کے مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے متعلق خیر کی وصیت کی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بیٹھے ہوئے صحابہ کے ساتھ کچھ ایسی باتیں کی جن سے ظاہر ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت قریب آ رہا ہے، اور یہ دن تھا، بدھ کا دن تھا۔ اور پھر جمعرات کے روز بیماری نے ذرا شدت اختیار کر لی، اور شدت اختیار کر لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا بہت غلبہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ سے کہا کہ تمہارے پاس قرآن ہے، اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دو۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت یہ بھی کی کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے، اور وفود کو اسی طرح نوازا جائے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوازتے تھے، اور نماز اور غلاموں اور لونڈیوں کے متعلق بھی تاکید فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، کتاب اللہ اور میری سنت۔ اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض کی شدت بہت زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی نماز پڑھا رہے تھے، لیکن جب شدت بہت زیادہ بڑھ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہونا شروع ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ وہ نماز پڑھائیں۔ پھر اس کے بعد اتوار کے ہفتہ اور اتوار والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا فاقہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 کام کیے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام آزاد کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 دینار تھے، ان کو صدقہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اپنے ہتھیار تھے ان کو بھی مسلمانوں کو ہبہ کر دیا۔ پھر پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور ان کو کچھ سرگوشی کی، تو وہ رونے لگیں، اور پھر کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ پہلی دفعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ آپ اسی مرض میں وفات پا جائیں گے، تو میں رونے لگی، اور دوسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال میں سب سے پہلے حضرت فاطمہ یعنی وہی آپ سے آن ملیں گی، اس لیے میں رونے لگی، اس لیے میں خوش ہو گئی کیونکہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد جو ہے وہ حضرت فاطمہ بھی فوت ہو گئی تھی۔ اور آپ حضرت فاطمہ نے حضرت عائشہ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ آپ ساری خواتین عالم کی سردار ہوں گی، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف آہستہ آہستہ پیر والے دن بڑھتی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر چادر ڈال رکھی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس پھولنے لگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے سے چادر ہٹا دیتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ یعنی مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار اس بات کی طرف یاد دہانی کروانا تھا کہ یہ تو کام تم لوگ نہ کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری جو وصیت کی، اور اس کو بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اور بار بار یہ وصیت فرما رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور تمہارے زیر دست لونڈی یعنی غلام، یعنی کمزور کی طرف پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان ہے، اور نماز کی طرف بار بار آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزع کی حالت سٹارٹ ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کٹورے میں پانی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پونچھتے صاف کرتے جاتے اور فرماتے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی، اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ان انبیاء اور صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ اور یہ آخری فقرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی۔
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جھک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ یہ سموار کا دن تھا اور ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی اور ہجرت کا 11واں سال تھا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 برس تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وفات کی خبر جب فوراً پھیلی صحابہ اکرام میں، تو ان پر دنیا جو ہے وہ تاریک ہو گئی، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر اس طرح آہیں بھر رہے تھے جیسے حاجیوں کا شور ہوتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو کھڑے ہی ہو گئے اور اپنے ہوش و حواس انہوں نے کھو بیٹھے اور تلوار ہاتھ میں اٹھا لی، اور انہوں نے کہا کہ جو یہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ تمام صحابہ جو ہیں وہ بہت زیادہ غم کی حالت میں تھے، تو اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی آپ کی وفات کی، تو آپ سیدھے اپنے گھوڑے پر مسجد نبوی میں تشریف لائے اور کسی سے کوئی بات نہ کی، اور سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھولا، اسے چوما، روئے، پھر فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں فرمائے گا، جو موت آپ پر لکھ دی گئی ہے وہ آپ کو آ چکی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور کہا عمر بیٹھ جاؤں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ کسی کی کوئی بات نہ مان رہے تھے، تو لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں پر چھوڑ کر ممبر پر آ گئے اور صحابہ سے متوجہ ہوئے، اور یہاں پر آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے پڑھی ہوں گی سورہ آل عمران کی جو آیات تھیں، جب جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی افواہ پھیل گئی تھی، تو اس وقت جو صحابہ کا منظر تھا، تو اس وقت جو آیات نازل ہوئی تھیں، تو یہاں پر پھر انہوں نے وہی آیات پڑھی اور انہوں نے ایک خطبہ دیا، صحابہ سے بات چیت کی اور اس کو اس طرح کہا کہ اما بعد، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقعہ ہو چکی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے، یہ سورہ آل عمران کا ترجمہ ہے، محمد نہیں ہے مگر رسول، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر ان کی موت واقعہ ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ واللہ ایسا لگتا تھا کہ لوگوں نے پہلے جانا ہی نہ تھا کہ آیت اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، یعنی آیت تو یہ والی پہلے نازل ہو چکی تھی، جنگ احد میں کا جب واقعہ پیش آ رہا تھا تو اس وقت ہو چکی تھی، لیکن حضرت عباس کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگا کہ جیسے یہ آیت آج نازل ہوئی ہے، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت اخذ کی، اور تب میں جس کسی انسان کو سنتا تو وہ اس کی تلاوت کر رہا ہوتا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ واللہ میں نے جو ہی حضرت ابو بکر صدیق کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا تو جان گیا کہ یہ برحق ہے، بس میں ٹوٹ کر رہ گیا، حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے اور میں زمین کی طرف لڑک گیا، اور میں جان گیا کہ واقعی ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ تو یہ سارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کے ساتھ صحابہ کی محبت اور ان کا صبر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وقت میں کی گئی جو وصیتیں ہیں، اور جس طرح ہم نے سیرت کے تمام پہلو پڑھے، واقعات پڑھے، اور ان میں سے ہم نے بہت سے سبق لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، تو اسی طرح جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو موت ہے، جو وفات کا منظر ہے، اور اس کے بعد کے جو حالات ہیں، وہ بھی ہمیں ایک بہت بڑے لیسن ہمارے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر موت کا آخری وقت دیکھیں، ان کا نزا کا وقت دیکھیں، تو موت کی سختی اور تکلیف کو اگر دیکھیں، بار بار ان کا پانی کے اندر ہاتھ ڈالنا اور پانی اپنے اوپر ڈلوانا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس طرح تکلیف میں موت کی تکلیف دیکھی تو اس کے بعد مجھے کسی کی موت کی تکلیف پر اتنا غم نہیں ہوا۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ موت کی تکلیف ہوئی ہے تو ہم اپنے آپ کو، اور انہوں نے اتنی زیادہ تکلیف کو محسوس کیا ہے، تو ہم کیوں اپنی موت کو بھولے بیٹھے ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو لہٰذا ہمیں ہر وقت جو ہے موت کو یاد رکھنا ہے اور موت کی سختیوں سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے ہے۔
چاہیے اور ہمیں اپنے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ. اسی طرح موت کی سختیوں سے پناہ مانگنے کے لیے بھی اسپیشل دعا ہے, اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت ہے, آپ کو پتہ ہے کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو, صحابہ کرام کو اور اپنی امت کے لیے جو ہے پیغام چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور ان کو وصیتیں کر رہے ہیں کہ جو ہے نا قبروں پہ نہ جانا, اس طرح کی بہت سی اچھی باتوں کی وصیتیں کر رہے ہیں. تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ ہمیں بھی اپنی اولاد کو گاہے بگاہے, کیونکہ موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے, ہمیں اپنی اولاد کو نیک کاموں کی وصیت جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے. یعنی وہ کام جو آپ کے لیے آگے جا کر صدقہ جاریہ بنے, ان سے متعلق بچوں کو گائیڈ لائن دیتے رہنا چاہیے. اور ہاں, اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کو پتہ چل گیا ہے کہ مجھے اب ایسی بیماری ہے کہ اب اس سے میری جو ہے نا جو ہے واپسی ممکن نہیں ہے, کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے, تو اس شخص کو تو اسپیشل جو ہے وہ وصیت جو ہے وہ کرنی چاہیے نیک کاموں کی, اور تحریری فارم میں بھی وصیت دینی چاہیے لازمن طور پر, تاکہ آپ کی اولاد, جس طرح حضرت فاطمہ نے بھی وصیت کی تھی, اس طرح اگر آپ سمجھتے ہیں وصیت کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں. جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کی اگر اولاد بدعات میں نہ پڑ جائے, تو آپ اس طرح کی وصیت کر سکتے ہیں کہ یہ کام نہ کرنا, میرے مرنے پر یہ کام نہ کرنا. مطلب اس طرح کی مختلف وصیتیں جس کو آپ اپنے ذہن میں ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے کون کون سی وصیتیں کرنی ہیں. تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے. پھر اس کے علاوہ دیکھیں, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ, تو دونوں رویوں میں بہت فرق ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بے حد محبت تھی, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت ہے. لیکن حضرت عمر ذرا جذباتی ہیں, لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ حکمت سے نوازا تھا. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جب آپ خبر ملتی ہے تو سیدھے کسی کے پاس نہیں جا رہے, بکھلائے ہوئے نہیں آئے, روتے دوڑتے نہیں آئے یہ کیا ہو گیا, بلکہ سیدھے آئے ہیں اور اندر گئے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, چوما ہے, روئے ہیں, اور پھر صحابہ کی طرف منتقل ہوئے ہیں, ان کو اللہ اور رسول سے جوڑنے کی دوبارہ کوشش کی ہے, اللہ کی طرف ان کی توجہ دلائی ہے. تو یہ رویہ جو ہے وہ ہمیں ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک سبق دے رہا ہے کہ خدا نخواستہ ایسی کوئی صورتحال پیش آ جاتی ہے, ہمارا کوئی پیارا فوت ہو جاتا ہے, کوئی خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے, تو ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے, صبر اور حکمت کا رویہ اپنانا ہوگا, جیسا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. اور یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رویے میں ہمیں بڑی حکمت نظر آ رہی ہے کہ آپ یہ نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ پکڑ کر جھنجھوڑ رہے ہیں, بلکہ ایک دفعہ آپ گئے, انہوں نے نہیں سنا تو آپ نے ان کو وہیں چھوڑ دیا, اور آپ باقی لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے, ان کے ساتھ بات کرنے لگ پڑے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں, وہ اللہ کا پیغام سن کر اور آیتیں سن کر جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچتے ہیں. تو اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے, اگر کوئی اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے, اچانک جو کوئی حادثہ ہو گیا یا کوئی اس طرح فوت ہو گیا, تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے, اس کو بار بار زبردستی پکڑ کر جھنجھوڑا نہ جائے, اس سے بلوانے کی باتیں کوشش نہ کی جائیں کہ کہیں خدا نخواستہ جو ہے وہ کوئی غلط بات ہی نہ منہ سے کہہ بیٹھے. تو اس طرح کی سچویشن میں بھی ہمیں جو ہے حکمت سے جو ہے وہ رویہ اپنانا ہے, جیسا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نازک اور مرحلے کو بڑے احسن طریقے سے سنبھالا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق دے, اور ایک دفعہ سب جو ہے وہ مل کر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سنت میں ہم لوگ جو ہے وہ پڑھیں گے خوشی اور غم کی سنتیں, کیونکہ ہمیں اپنی روزمرہ زندگی کے کاموں میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے. تو سب سے پہلے سورہ حدید کی آیت نمبر 23 ہے,
اور اس میں ارشاد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو پا کر اترانے نہ لگو، اللہ اترانے اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو ابو داؤد کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خوشی کی کوئی خبر آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ شکر ادا کرتے تھے۔ یعنی کیا کرنا ہے؟ سجدہ شکر ادا کرنا ہے۔ اور خوشی کے موقع پر کسی قسم کی آپ کو خوشی ملی ہے، اپنی اولاد کی کامیابی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اولاد ہے، ہر چیز، یہ خوشی کے موقع پر نوافل پڑھنا، سجدہ شکر کرنا اور روزہ رکھنا یہ ایک مسنون عمل ہے۔ اسی طریقے سے خوشی مناتے ہوئے حدود اللہ کا خیال رکھا جائے اور کوئی غیر مسنون یا غیر شرعی عمل نہ کیا جائے۔ اسی طرح شادی بیاہ کی خوشی میں اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو کچھ کھلانے پلانے کا اہتمام بھی کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی شادی میں بھی ولیمہ کی دعوت کی اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرمائی۔ اسی طریقے سے جس طرح خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھنا لازمی ہوتا ہے، اسی طرح غم کے موقع پر بھی ان حدود کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری کی حدیث ہے، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا فوت ہو گیا۔ تیسرے دن انہوں نے زرد رنگ کی خوشبو منگوا کر استعمال کی اور کہا ہمیں یعنی مسلمان عورتوں کو شوہر کے علاوہ کسی اور پر 3 دن سے زیادہ سوگ کا اظہار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر جو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لی تھی، تو اس میں ایک بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی عورتوں سے بیعت لی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی عہد لیا تھا کہ وہ نوحہ یعنی ماتم نہیں کریں گی کسی بھی صورت میں۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی تدفین کے وقت موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یعنی آنسو کا بہنا جو ہے یہ ٹھیک جائز ہے، انسان اپنے دل پر کنٹرول نہیں کر سکتا، لیکن نوحہ کرنا، بین کرنا یا کتنے کتنے دن تک سوگ بنانا، یہ چیز جو ہے وہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں پر بہترین عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگوں نے کل سے یعنی اگلے 4 دنوں سے انشاءاللہ خلفائے راشدین کی زندگیوں کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے اور ان سے حاصل ہونے والے سبق۔ آج ہماری جو ہمارا دورہ قرآن میں تفسیر کا جو سیشن تھا الحمدللہ کنکلوڈ ہو رہا ہے آج۔ تو آپ آج کے کیونکہ آج کا جو لیسن تھا وہ بیسیکلی پچھلی تمام ڈسکشنز کا آپ کہہ لیں کہ کرکس تھا یا کنکلوژن تھا۔ تو آپ یہاں سے کیا لے کر اٹھ رہے ہیں اور کیا چیز آگے آپ امپلیمنٹ کریں گے اور کیا جذبے کے ساتھ آپ اٹھ رہے ہیں، کیا اسٹریٹجی یہاں بیٹھ کر آپ نے ڈیسائیڈ کی ہے، ضرور ڈسکس کریں اور کوشش کریں کہ سب بات کریں، کیونکہ آپ کا جو بات ہے وہ جب دوسرے تک پہنچتی ہے تو وہ بہت زیادہ گہرا اثر ڈالتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔